بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر کلاس 10 کے اسلامیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج یہ تقریباً ہمارا نواں سبق ہے، نواں لیکچر ہے کلاس 10 کے اسلامیات کا۔ اس سبق میں ہم سورہ احزاب کے رکوع نمبر 3 کی آخری 2 آیتیں پڑھیں گے۔ یہ پیج نمبر 64 نکالے آپ اپنے بک میں، تو پیج نمبر 64 پر یہاں سے یا آخر سے جو چوتھی لائن ہے، چوتھی لائن کے بالکل آخر سے یہ شروع ہوتا ہے، آخری یہ ایک آیت اور پھر یہاں سے آخری آیت۔ تو یہ آخری 2 آیتیں ہم پڑھیں گے۔ ان آخری 2 آیات میں اللہ رب العالمین نے غزوہ بنو قریظہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور اس کا کچھ تذکرہ کیا ہے۔ تو ہم تھوڑا سا مختصر تذکرہ اس غزوہ بنو قریظہ کا کریں گے۔ غزوہ بنو قریظہ غزوہ احزاب کے فوراً ہوا تھا۔ آپ نے پڑھا تھا غزوہ احزاب کے واقعے میں کہ بنو قریظہ نامی یہودیوں کے قبیلے نے عین لڑائی کے دوران جب مسلمان بہت پریشانی میں تھے تو انہوں نے اپنا معاہدہ جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا وہ توڑا تھا، لیکن اللہ نے ایسا کرم فرمایا کہ وہ مسلمانوں کا کچھ بگاڑ نہ سکے، لیکن انہوں نے اپنی اوقات تو دکھائی تھی تو ان کو سزا ملنی تھی۔ تو جب مسلمانوں نے ہتھیار کھول دیے غزوہ احزاب کے بعد، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا کہ تم لوگوں نے تو اپنے ہتھیار کھول دیے، لیکن فرشتوں نے ابھی نہیں، ہم جا رہے ہیں بنو قریظہ والوں کے پاس اور آپ بھی وہاں جائیں، ہم آپ سے پہلے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پیغام بھیجا اور کہا کہ فوراً تیار ہو جاؤ، ہم نے بنو قریظہ جانا ہے، اور ساتھ میں تاکید بھی کی کہ عصر کی نماز ہم بنو قریظہ میں پڑھیں گے، عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنا ہوگا، وہاں آ جاؤ۔ صحابہ کرام فوراً 1 مہینے سے زیادہ کے تھکے ہوئے فوراً اللہ کے حبیب کا حکم آتے ہی تیار ہو گئے، روانہ ہو گئے۔ پھر راستے میں کچھ صحابہ کرام نے ایسا کیا کہ عصر کی نماز راستے میں پڑھی، اور کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بنو قریظہ میں پڑھیں گے تو ہم بنو قریظہ میں پڑھیں گے، لیکن ان دوسرے صحابہ کرام نے کہا کہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ ہم عصر کے ٹائم میں بنو قریظہ تک پہنچنا ہوگا، بنو قریظہ کے علاقے میں عصر ختم ہونے سے پہلے پہنچنا ہوگا، چاہے عصر کی نماز راستے میں پڑھے اور عصر ہی کے ٹائم میں شام ہونے سے پہلے بنو قریظہ پہنچ جائے تو بھی ٹھیک ہے، یا عصر ہی کے ٹائم میں وہاں پہنچ جائے اور عصر کی نماز بھی بنو قریظہ میں پڑھے تو بھی ٹھیک ہے۔ دونوں صحابہ کرام جب چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور ان کو کہا کہ کچھ ہمارے ساتھیوں نے راستے میں نماز پڑھی، کچھ ہم نے ادھر پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کسی کو کچھ نہیں کہا، مطلب کہ تم دونوں نے ٹھیک کیا ہے۔ تو بنو قریظہ والوں نے جب سنا تو وہ قلعے کے اندر بند ہو گئے، مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کیا، محاصرہ جاری تھا۔ بنو قریظہ کا جو سردار تھا جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، انہوں نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا کہ اب کیا کرنا ہے ہم نے، اور ان کے سامنے 3 آپشنز رکھے کہ تمہیں جو پسند ہوگا وہی میرا بھی پسند ہوگا اور ہم سب وہی کریں گے، یا تو اس طرح کرو کہ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر تسلیم کرتے ہیں، اور یہ تم بھی جانتے ہو کہ یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے، کیونکہ اس کی ساری نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہے، ہم اس کو بار بار پڑھتے ہیں، وہ ساری نشانیاں اس پیغمبر میں ہم دیکھتے ہیں، یہ قرآن کی نشانیاں موجود ہے، تو اس میں تو ذرہ برابر بھی شک نہیں کہ یہ وہی پیغمبر ہے جس کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے یا نہیں، بالکل وہی ہے، تو مسلمان ہو جاتے ہیں، تو دنیا میں بھی ہمیں نجات مل جائے گی ابھی جو مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، اور آخرت میں بھی نجات مل جائے گی۔ یہ پہلا آپشن ہے۔ دوسرا آپشن پھر یہ ہے کہ پہلے اپنی بیوی بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو اور پھر ڈٹ کر مسلمانوں پر حملہ کرو، تو پھر لڑائی میں یہ غم نہیں ہوگا کہ میں مارا گیا تو میرے بعد میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، وہ تو پہلے سے آپ نے ختم کیے ہوں گے، تو بے جگری سے ہم لڑیں گے، ہو سکتا ہے ہمیں فتح ملی۔ یہ دوسرا آپشن ہے۔ اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ ہفتے کے دن ہمارے مذہب میں لڑنا حرام ہے، ہم نہیں لڑتے، جنگ نہیں کرتے، اور یہ مسلمانوں کو بھی پتہ ہے، تو وہ ہفتے کے دن ہماری طرف سے بے فکر ہوں گے کہ یار یہ اس دن تو انہوں نے حملہ نہیں کرنا، یہ تو ہفتے کا دن ہے، ہم اس طرح کریں گے کہ ہفتے کے دن حملہ کریں گے، تو وہ تو بے فکر ہوں گے۔ اس وجہ سے جب تک وہ اپنے آپ کو سنبھالیں گے تو ہم نے ان کا کام تمام کیا ہوگا، اور بہت زیادہ امکان ہے کہ ہم فاتح ہو جائے۔ اب تمہاری مرضی، ان تینوں آپشنز میں سے تمہیں کون سا والا آپشن پسند ہے۔
تو پوری قوم نے کہا جہاں تک پہلی آپشن کا تعلق ہے مسلمان ہو جانا، ہم نہ تورات کو چھوڑ سکتے ہیں نہ یہودیت کو چھوڑ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، حق ہو جو بھی ہو، ہم یہودیت کو نہیں چھوڑتے، ہم تورات کو نہیں چھوڑتے۔ رہی بات دوسری کہ اپنی بیوی بچوں کو قتل کرو، کیوں قتل کریں؟ ان بیچاروں نے کیا قصور کیا ہے؟ اور تیسری بات کہ ہفتے کے دن، تو یہ بھی ہمارے مذہب میں جب حرام ہے تو حرام ہے، ہم یہ نہیں کرتے۔ پھر سردار نے کہا جب تمہیں یہ پسند نہیں تو پھر تو آخری چارہ رہ جاتا ہے، ہتھیار ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، وہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرے گا پھر وہی ہوگا۔ یہاں تو قلعے میں بند نہیں رہ سکتے، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جائے گی، پھر بھوک سے مر جائیں گے۔ تو سب نے یہی کیا، ہتھیار ڈال دیے۔ تو انصار صحابہ کرام میں جو اوس کا قبیلہ تھا، ان کے بنو قریظہ والوں کے ساتھ بہت پرانے تعلقات تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر بنو قریظہ والوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ میں تمہارے ہی ایک سردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ان کا اختیار دوں کہ وہ ان کے بارے میں جو فیصلہ کرے گا مجھے بھی وہی منظور ہوگا اور آپ سب کو؟ تو وہ بڑے خوش ہو گئے، یہ تو ان کے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی کہ ان کے سردار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار سونپ رہے ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ یہ انصار کے سرداروں میں سے تھا۔ غزوہ احزاب کے دوران اس کو ایک تیر لگا تھا، اور وہ تیر اس طرح لگا تھا کہ اس کا رگ کو شاید کاٹا تھا، تو خون مسلسل بہہ رہا تھا، اور اسی دوران اس نے دو دعائیں مانگی کہ یا اللہ اگر آئندہ قریش کا کوئی حملہ مدینہ منورہ پر لکھا ہو تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھے تاکہ ان لوگوں کے ساتھ لڑوں جنہوں نے آپ کے پیغمبر کو اپنے وطن سے بے وطن کیا اور نکلنے پر مجبور کیا، اور اسی طرح اگر نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، اسی طرح بنو قریظہ سے انتقام لینے تک اور ان کو ان کی غداری کا سزا ملنے تک مجھے موت نہ آئے۔ یہ دو دعائیں انہوں نے مانگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اختیار اس کو دے دیا، بنو قریظہ کے اختیار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ اصل میں ان میں جو لڑنے والے ہیں، جوان جو جنگ کرنے والے ہیں، ان کو تو ختم کر دیا جائے، باقی جو عورتیں ہیں، بچے ہیں اور بوڑھے ہیں، ان کے ساتھ جنگی قیدیوں والا معاملہ کیا جائے، ان کو جنگی قیدی بنا لیا جائے۔ معقول فیصلہ تھا، ان کے مذہب کے بھی مطابق تھا۔ تو اس فیصلے پر عمل ہوا، جو ان میں جوان ہوتے تھے ایک ایک کو نکالا جاتا تھا اور ان کو مارا جاتا تھا۔ تو سعد رضی اللہ عنہ نے چونکہ دو دعائیں مانگی تھی، آئندہ اگر قریش کا حملہ ہو تب تک مجھے زندہ رکھا جائے اور بنو قریظہ کو سزا ملنے تک زندہ رکھا جائے۔ تو قریش کا تو ہم نے پہلے پڑھا تھا آئندہ حملہ نہیں تھا، یہ ان کا آخری حملہ تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ان پر حملے کیے لیکن ان کو جرأت نہیں ہوئی، اور بنو قریظہ کو سزا انہوں نے خود ہی سنائی۔ جو ہی وہ دونوں دعائیں ان کی قبول ہو گئی، اور اس فیصلے کے فوراً بعد اس کا خون تیزی سے نکلنا شروع ہو گیا، اور اسی میں فوراً کچھ ہی عرصے میں اس کو شہادت نصیب ہوئی۔ تو یہ بنو قریظہ، غزوہ بنو قریظہ کا کچھ واقعہ تھا جو ان دو آیتوں میں اللہ رب العالمین اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اب آیات کی تشریح سنیں۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ اور اتارا ان لوگوں کو ظَاهَرُوهُمْ جنہوں نے ان کی مدد کی تھی من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، یعنی اہل کتاب میں سے، یہودیوں میں سے احزاب کے لشکر کی جنہوں نے مدد کی تھی بنو قریظہ والوں کو، ان کو اتارا اللہ نے من صیاصیہم ان کے قلعوں سے، ان کے قلعے میں تھے تو ان کو قلعے سے اتارا، وقذف اور ڈال دیا فی قلوبہم ان کے دلوں میں الرعب رعب، فریقاً ایک گروہ کو تقتلون تم قتل کر رہے تھے، وتأسرون فریقاً اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے تھے، جو لڑنے والے تھے ان کو قتل کیا اور دوسروں کو قید کیا، وَأَوْرَثَكُمْ اور مالک بنا دیا تم کو اللہ نے ارضہم ان کی زمینوں کا، ودیارہم اور ان کے گھروں کا، واموالہم اور ان کے مالوں کا، وارضاً اور ایسی زمین کا بھی تمہیں مالک بنایا ہے ابھی سے، لم تطؤوہا جس پر تم نے پاؤ نہیں رکھی، اس سے مراد دوسری جو سپر یمن کسرا وغیرہ کی زمینیں ہیں۔ وکان اللہ اور ہے اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیراً قدرت رکھنے والا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔